السلام علیکم۔ بہت ہی عزیز بات پہ بات کی جائے گی۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے آیت الکرسی۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا اور بہت لوگوں یوز کرتے ہیں کسی بیماری میں، یا پھر کوئی گھٹنا گھٹ جاتی ہے، یا آنے پر یا جانے پر کہیں، یا پھر کسی بھی کام میں لوگ آیت الکرسی کا یوز کرتے ہیں۔ تو آج ہم یہ بتانا چاہیں گے آیت الکرسی ہے کیا چیز، اس کا مرتبہ کیا ہے، آیت الکرسی کون سے پارہ میں پڑتا ہے قرآن کا، اور آیت الکرسی سے لابھ کیا ہے۔ ان سب چیزوں پہ جو چھوٹی چھوٹی ٹاپک ہیں، ان سب چیزوں پہ بات کی جائے گی۔ اور آپ کو میں یہ بھی بتاتے چلوں، آپ کو جان کو بہت خوشی ہوگی کہ آیت الکرسی کے کیا کیا فائدے ہیں اس میں، یہ آپ کو بہت اچھی لگے گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں بتاؤں گا یہ بھی کہ کیا اللہ نور ہے، یا ہم جیسے شکل و جیسا ہے، جیسے ہم جیسے انسان ہیں ویسے ہی اللہ ہے، یا پھر وہ ایک نور ہے۔ مولوی لوگ جو عالم ہیں، قاری ہیں، اس پہ کیا بیان کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا اللہ سب سے بڑا ہے، تو اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں، تو اس میں آپ کو بہت ہی خاص بات بتائی جائے گی، اور آپ کو یہ بھی جانکاری دی جائے گی اللہ جیسا سیرت مجھ میں ہے یا نہیں ہے، اس کو ہم کیسے جانیں یا اپنے آپ کو پرکھیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو ایک کہانی کا بیان کیا جائے گا۔ یہ کہانی اللہ اور شمس اعظم، شاہ شمس، معافی چاہتا ہوں، شاہ شمس نام ہے، اللہ اور شاہ شمس کی کہانی ہے، اس میں آپ کو بتائی جائے گی۔ اور آپ جب اس کہانی کو سنیں گے تو آپ جان کے حیران ہو جائیں گے۔ اور اس میں جو کہانی بتائی جائے گی یہ حقیقت کہانی ہے، اور اس کہانی کو گوہر شاہی نے بھی پیش کیا ہے۔ ان کی ایک چھوٹی سی کلپ دکھائی جائے گی، ویڈیو، جو آپ دیکھ کے کہیں گے ہاں یہ کہانی صحیح بھی ہے اور یہ قرآن میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ اور میں آپ کے یہ بھی بتاتا چلوں کہ اللہ کا وجود کیا ہے۔ اللہ کا وجود کے بارے میں جانکاری دی جائے گی، یعنی ہر ایک لوگوں کا ایک وجود ہوتا ہے، تو اللہ کا کیا وجود ہے اس کے بارے میں ہم لوگ جانیں گے۔ تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، اگر آپ کو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور لوگوں کو شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا، کیونکہ اللہ کے دین کو اگر آپ آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ اللہ آپ کو خیر و اعمال سے نوازے گا۔ تو ہمیں امید ہے آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں گے۔ آئیے سنتے ہیں یونس صاحب کی آواز میں، دھیان سے سنیے گا۔ عرفہ بطول نے ملتان پنجاب سے پوچھا تھا کہ آیت الکرسی کی تشریح کیا ہے۔ یہ آیت الکرسی ہے، سورہ بقرہ میں یہ آئی ہے، اللہ لا الہ الا ہو، کہ اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، الحی القیوم، اسی نے حیات بخشی ہے اور وہی حیات کو مینٹین کرتا ہے، قائم کرتا ہے۔ لا تاخذو سینۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے۔ اچھا، جو علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ اللہ تو ایک نور ہے بس، اگر اللہ صرف نور ہے اور اس کی کوئی جسامت، کوئی شکل صورت، کوئی وجود نہیں ہے، تو پھر کسی کو کیوں وسوسہ آئے گا کہ بھئی یہ نور سویا ہوا ہے؟ بھئی ایک بلی آ کر کے، اللہ تعالیٰ اگر اس کو زبان دے، بلی آ کر کے یہ کہے کہ بھئی جس طرح تم ہاتھوں سے کھانا کھا رہے ہو میں کیوں نہیں کھا رہی، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بلی اپنے آپ کو انسانوں جیسا سمجھ رہی ہے نا، تو بلی تو کبھی بھی یہ بات نہیں بولے گی۔ اچھا، ہم انسان ہیں آپس میں بھی انسان ہوں، آپ بھی انسان ہیں بظاہر بظاہر ہم انسان ہی ہیں نا بھائی ہے نا۔ تو مجھے گرمی لگ رہی ہے تو میں آپ سے پوچھوں گا یار تم کو بھی گرمی لگ رہی ہے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ مجھے پتا ہو کہ مجھے لگ رہی تو اس کو بھی لگ رہی ہوگی،
اچھا کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ہم انسانوں کو تو پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کو ٹھنڈ تو نہیں لگ رہی، گرمی تو نہیں لگ رہی، لیکن اسی گرمی اسی سردی میں ہمارے سامنے کتے بلی بھی گھوم رہے ہوتے ہیں. کبھی ہم نے کسی کتے بلی کو جا کے نہیں کہا ارے ڈاگ آر یو کولڈ، آر یو فیلنگ ہاٹ بلی؟ نہیں نا. تو آپ جو ہے انسانوں سے انسانوں جیسی ایکسپیکٹیشنز کرتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خلقت الآدم علی صورتی، میں نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا، انسان ویسا ہی دکھتا ہے جیسا میں دکھتا ہوں. انسان بیکاز گاڈ کریٹڈ مین ان ہز اون امیج. تو اب انسان کس کی طرح دکھتا ہے؟ اللہ کی طرح. تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ بتا دے کہ تو انسان میری طرح دکھتا تو ہے لیکن میری طرح اپنے آپ کو سمجھنا نہیں. تو سوتا ہے، میں نہیں سوتا. تجھے اونگ آتی ہے، یو گیٹ ٹائرڈ، آئی ڈونٹ. کیونکہ انسان جو ہے اللہ نے اس کو اپنی صورت پر بنایا ہے. اب یہاں پر مغالطہ پیدا ہو سکتا تھا، یہاں پر جو ہے مغالطہ پیدا ہو سکتا تھا کہ جی ہم بھی سوتے ہیں. اگر اللہ نے ہم کو اپنی صورت پہ بنایا تو ہم بھی سوتے ہیں، ہم بھی کھانستے ہیں، ہم بھی بیمار ہوتے ہیں، تو اللہ بھی ہوتا ہوگا معاذ اللہ. نقل کفر کفر نہ باشد، مثال کے لیے کہہ رہا ہوں میں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی پوزیشن کلیئر کر دی ہے. لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. تم تو بھکاری ہو، تمہارے پاس تو کچھ ہے نہیں. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اللہ اتنا امیر ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ ساری اس کی ملکیت ہے. زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے. پھر فرمایا کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کوئی ہے جو میری اجازت کے بغیر کسی کی شفاعت کر دے؟ تو یہ آیت الکرسی در حقیقت اللہ تعالی نے کچھ جملے اپنی ذات کے حوالے سے بیان کیے ہیں اور اس بات کی یقین دہانی کی ہے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ میرا بھی وجود ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسانوں میں ہیں، مجھ میں نہیں ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مجھ میں ہیں، انسانوں میں نہیں ہیں. جیسے انسانوں کو جو صورت دی ہے وہ میری صورت ہے، لیکن میری سیرت انسانوں میں ہے نہیں، وہ پیدا کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے نا. کن فیکن، اللہ کے پاس یہ طاقت ہے، جب اس نے کوئی کچھ کرنا ہو تو کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے. جو لوگ اللہ سے واصل ہو گئے ان کے پاس بھی یہ طاقت آ گئی. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مردے کو کہا اٹھ جا، اٹھ گیا. یہ تو اللہ کی طاقت تھی، یہ تو اللہ کی طاقت تھی نا. انسان کو بھی آ گئی جب وہ واصل ہو گیا. پھر اس کے بعد شاہ شمس سبزواری، وہ ہندو راجا کا بیٹا جب مر گیا تو وہ جو ہندو راجا کا جو بیٹا تھا وہ شاہ شمس سے بڑا پیار کرتا تھا. اس کے باپ نے روک لیا کہ میں جانے نہیں دوں گا تجھے مسلمان فقیر کے پاس. تو وہ اس کے غم میں بیمار ہو گیا، اور اتنا بیمار ہو گیا، اتنا بیمار ہو گیا کہ مر گیا. ہندو راجا نے اس فقیر کو بلایا شاہ شمس کو کہ تمہاری محبت میں میرا بیٹا مر گیا ہے، اگر تمہارے دین میں کوئی طاقت ہے تو میرے بیٹے کو زندہ کر کے دکھاؤ. تو سارے مسلمان عالم جو تھے وہ سب تو عاجز آ گئے کہ ابھی ہم کیسے زندہ کریں. تو سب نے درخواست کی شاہ شمس کو کہ بھائی تم ہی کچھ کر کے دکھاؤ. تو شاہ شمس نے کیا کہا؟ قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. وہ مردہ زندہ نہیں ہوا. پھر کہا قم باذن اللہ، کھڑا ہو جا، نہیں ہوا. 3 دفعہ کہا، کچھ نہیں ہوا. تو شاہ شمس نے باطنی طور پر اللہ سے رابطہ کیا اور کہا کہ اے اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا حکم تو یہ تھا کہ یہ مر جائے تو میں نے مار دیا. اب تو کیوں کہہ رہا ہے کہ قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا؟ اگر تو نے زندہ کرنا ہے تو تو اپنی مرضی چلا. تو پھر انہوں نے کہا قم باذنی، میرے حکم سے کھڑا ہو جا. وہ زندہ ہو گیا. وہ تو زندہ ہو گیا، اسلام کی ناموس بھی بچ گئی. مولویوں نے فتویٰ لگا دیا یہ کافر ہے، مار دو اس کو. انہوں نے کہا جی تم کیا مجھے سزا دو گے؟ انہوں نے خود ہی اپنی پوری کھال جسم سے اتار کے پھینک دی. کھال جسم سے اتار کے پھینک دی. اب جب کھال پھینک دی اتار کے
تو اب جو ہے وہ لوگ دور دور بھاگ گئے ان سے کہ بدبو آ رہی ہے. جو سب سے زیادہ محبت کرنے والی ایک خاتون تھی مریدنی، اس کے پاس گئے کہ چلو یہ تو برداشت کر لے گی. تو اس نے بھی جو ہے دور دور سے جو ہے نا گوشت کا ٹکڑا اٹھا کے پھینک دیا، دور دور سے ہی، کہ بابا قریب نہیں آنا، ادھر ہی رہو، بدبو آ رہی ہے. انہوں نے پھر سورج کو حکم دیا کہ میں بھی شمس تو بھی شمس، اب میں بھوکا ہوں، یہ گوشت کا ٹکڑا ہے، نیچے آ اور اس کو پکا کے دے. وہ شمس جو ہے سوا نیزے کے اوپر آ گیا. یہ بات سچی ہے، یہ اسٹوری نہیں ہے. اس کے بعد ملتان میں جب وہ دن آیا تو اتنی گرمی پڑی کہ لوگوں کے جنازے اٹھتے ملتان سے. پھر وہ جو عذاب تھا، امام مہدی سیدنا گوہر شاہی نے جب پاکستان میں قدم رنجہ فرمایا تو اس خطے کو اس عذاب سے آزادی دی. اس کے بعد اب نہیں ہوتا. وہ جو جس علم کی میں بات کرتا ہوں وہ دیدار کے بعد وہ علم چلتا ہے نا. یہ علم دیدار تک ہے نا، دیدار کے بعد اور علم ہو جانا. پھر لا یحتاج الی ربہ، اس علم کا یہ ہے کہ کسی کا محتاج اس کی زبان اور رب کی زبان ایک ہو جاتی ہے. دیدار سے پہلے رب کی زبان ایک نہیں ہوتی، اس کے بعد رب کی اور اس کی زبان. اس وقت اس کو کہتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. اس وقت جب شاہ شمس سبز زباری راجا کے بچے کو کہا اٹھ، اللہ کے حکم سے مر گیا تھا، وہ نہیں اٹھا. دوسری دفعہ کہا اٹھ، اللہ کے حکم سے نہیں اٹھا. تیسری دفعہ آواز آئی میرا تیرا حکم ہے کہ اپنے حکم سے کیوں اٹھاتا. اس وقت انہوں نے کہا اٹھ میرے حکم سے. تو بچہ اٹھ کھڑا ہو گیا. اسی بات کے اوپر ان کو فتویٰ لگایا تھا کہ اس نے اپنے حکم سے اٹھایا، اللہ کے حکم سے کیوں نہیں اٹھا. اور چمڑی ان کی اتار لی. جب چمڑی اتار دی یہ واقعہ سنا ہوگا، جس میں یہ پڑ گئے، بدبو ہو گئی. جو بڑے نزدیک ان کے لوگ تھے نا وہ بھی ان سے نفرت کرنے لگے. یہ نہیں دیکھا کہ بچے کو زندہ کر لیا کسی کرامت میں، یہ دیکھا کہ اگر یہ ولی ہوتے تو ان کو پیڑی میں پڑ جاتی. اس بات کے اوپر لوگ نے مطلب علماء کے فتوے لگے. پھر جس ہوٹل میں جاتے تھے وہ ان کو کھانا وانا کھلایا کرتا تھا. اس نے دیکھا دور سے آ رہے ہیں، مکھیاں بیٹھی ہوئی ہیں، دور سے ایک چھچھرا گوشت کو پھینکا کہ نزدیک نہ آئے. پھر ایک وہ تھی دانے بھوننے والی، وہ بڑی کی موٹقدہ تھی، بڑی محبت تھی. پھر اس کے پاس گئے کہ بھون کے دے. تو اس نے کہ جا بابا جا. اس نے پھر ان کو غصہ آیا کہ تو بھی شمس تو میں بھی شمس، اس کو بھون کے دے. پھر وہ کیا ہوا کہ پھر کہتے ہیں کہ سورج نیچے آ گیا. سب کو پتہ لگا، سارے دوڑے، اتنے لاکھوں انسان ملتان میں سارے دوڑے معافیاں مانگے. انہوں نے کہا نہیں اب خون بھی واپس جائے گا. اب جب وہ دن آتا ہے، جس دن وہ آتا ہے نا اس دن ملتان میں کوئی آدمی ضرور مرتا، 10 20 50 خوب گرمی پڑتی ہر سال. جب سے وہ مہدی آیا نا شاہی تیرا شاہی میرا شاہی، اس کی پیدائش کی بات وہاں پر وہ سلسلہ وہ مہدی ہے کہیں ہے ہو جائے گا اللہ. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا تعارف کرایا ہے، اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ اس کا وجود ہے. وجود ہے تبھی تو کہنے کی ضرورت ہے کہ مجھے اونگ نہیں آتی، مجھے نیند نہیں آتی، سب کچھ پوری کائنات میں میرا ہی ہے. اور پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ جو کچھ بھی میں نے بنایا ہے اس تمام کا علم میرے پاس ہے، کوئی شے میری پہنچ سے دور نہیں ہے. یہ آیت الکرسی آپ کو کب کام آئے گی؟ جب آپ اللہ کا دیدار کر لیں گے، پھر آیت الکرسی کے موکلات آپ کو اللہ کی طرف سے عطا ہو جائیں گے. یہ جو آیت الکرسی ہے، یا پھر وہ ذات جس کو اللہ کا دیدار ہو گیا ہو اور آیت الکرسی عطا ہو گئی ہو،
وہ اگر اجازت دے، جیسے محمد رسول اللہ نے اجازت دی اپنے صحابہ کرام کو کہ کوئی خوف و خطر ہو تو یہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، جیسے سرکار گوھر شاہی نے اجازت دی کہ آیت الکرسی پڑھ کے دم کیا کرو۔ بغیر اجازت کے آپ کریں گے دم تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جن کو اجازت ہے ان کا تو پھر کام ہی الگ ہے۔ سرکار گوھر شاہی نے فرمایا کہ ہم لال باغ میں، تو ایک گونگے کو لے کے آیا گیا جو بول نہیں سکتا تھا۔ سرکار نے فرمایا کہ میں نے آیت الکرسی پڑھ کے پانی پہ پھونک ماری، اس کو پلا دیا اور وہ بولنا شروع ہو گیا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ آیت الکرسی کی کرامت ہے؟ نہیں، یہ طاقت ہے اس پھونک کی جس نے آیت الکرسی پڑھی ہے۔ تو جب آپ کے پاس بھی یہ طاقت آ جائے گی اللہ کے وجود کی، کیونکہ اللہ کے وجود کا ذکر ہو رہا ہے نا یہاں پر، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، کہ نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ ہی اس کو نیند آتی ہے۔ ہمیں پورا امید ہے آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھا ہے اور اچھی طریقے سے اس کی جانکاری حاصل کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو اللہ کا وجود، اللہ نور ہے یا پھر ہم جیسے شکل و جیسا ہے، یا پھر اللہ کا مرتبہ کیا ہے، ہر ایک چیز کی جو بھی آپ کو ٹاپک چھوٹی چھوٹی بتائی گئی ہے ان سب چیزوں پہ آپ کو جانکاری دی گئی ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ بالکل آپ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، لائک اور سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ پھر ہم ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ملاقات کریں گے، ایک بہت ہی خاص اور عزیز ویڈیو کے ساتھ۔ تو بنے رہیے گا ہمارے چینل پر، روز ہی ایک ویڈیو آپ کو اپلوڈ کی جاتی ہے۔ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا، لوگوں کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ پھر ملیں گے، السلام علیکم۔